ہمارے 8 بجے کے بلیٹن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سیمسن. کرتے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز, اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے افغان عوام کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. افغان عوام کی بڑی تعداد غذائی قلت کا شکار ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اقوام متحدہ کی فوڈ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب. کہا افغان صورتحال کا براہ راست پاکستان پر اثر ہوتا ہے. پاکستان کو تحفظ, خوراک اور توانائی کے چیلنجز کا سامنا ہے. عالمی سطح پر تحفظ خوراک یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں درکار ہے. پاکستان نے افغانستان اور یوکرین کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی. Suffered from the vestiges of colonialism, our own turbulent history and constant quest to improve our democracy. All these factors make a country like Pakistan not only food insecure, but water and energy insecure as well. The roadmap for global food security's call to action is important. The call for the United Nations member states with available resources to make donations to key humanitarian organizations will help provide immediate life-saving assistance. Pakistan is playing a leadership role in advocating for humanitarian aid to the people of Afghanistan and to the Ukraine despite our limited resources. Pakistan, my home province of Sindh, has recorded the highest temperatures on the planet. We face an acute water shortage and our entire country is currently suffering from drought. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے نیو یارک میں امریکی ہم منصب انٹونی بلنکن سے ملاقات کی. 75 برس پر محیط پاک امریکہ کے وسیع اور مضبوط تعلقات پر گفتگو کی. افغانستان سمیت علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا. بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس سے بھی ملاقات ہوئی. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کثیر الجہتی اور اقوام متحدہ کی اہمیت پر زور دیا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے ترک وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہد سے بھی ملاقات ہوئی. عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز کی وجہ سے انتہا پسندی کا ناسور پیدا ہوا. ہمیں اسلام کے امن کا پیغام دینا ہے. ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ اور جمہوریت کا فروغ چاہتے ہیں. CNN کو انٹرویو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران جنم لے رہا ہے. ہم چاہتے ہیں بین الاقوامی برادری افغانستان کی مالی مدد کرے. افغانستان کی ترقی کا پاکستان پر براہ راست اثر پڑے گا. واضح کیا پاکستان نے نہیں, امریکہ نے طالبان سے براہ راست بات کی. The dictator of the day who pushed an Islamization policy within and without Pakistan. The Frankenstein monsters that were created as a result of that regime, the ground realities of the situations in and around us, combating extremism, combating terrorism, spreading the peaceful, progressive message of Islam, advocating for human rights, for women's rights, for democracy, are incredibly important to myself and my party and form the basis of our manifesto. We must prioritize relieving the humanitarian crisis, ensuring that there's not a total economic collapse in Afghanistan, that it was not Pakistan or anybody else, but it was the United States who had direct communication and dialogue with the Taliban regime before their takeover of Kabul. And it's a direct agreement between the United States and this regime. We all believe, Pakistan believes and the international community believes, that will not serve any of our interests if we abandon the people of Afghanistan once again. چیف جسٹس نے تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس لے لیا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لاجہ بینچ از خود نوٹس کی سماعت آج دوپہر 1 بجے کرے گا. از خود نوٹس افسران کو تبدیل کرنے اور ہٹانے پر ایک جج کے نوٹ پر لیا گیا. سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ افسران کے تبادلوں اور تحقیقات میں مداخلت سے نظام انصاف میں خلل پڑ سکتا ہے. حکومتی مداخلت سے شواہد ضائع ہونے اور پراسیکیوشن پر اثر انداز ہونے کا خدشہ ہے. احتساب قوانین میں تبدیلی نظام انصاف کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ حمزہ اور شہباز کی اچکن اترنے والی ہے. شہباز شریف کو اچکن پہننے کی اس لیے جلدی تھی کہ 24 ارب کی چوری پر سزا ہونے والی تھی. گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ دونوں بھائی سن لیں, تمہارا وقت آ گیا ہے, ہم تمہیں بری طرح شکست دیں گے.
اب تو پتا چلا ہے کہ حمزہ کو اپنی اچکن اتارنی پڑ رہی ہے، اس لیے پولیس کی کوئی فکر نہیں ہے. پولیس والے اپنے گھر والے آپ کے ساتھ بھیجیں گے اسلام آباد. پولیس والے نہیں بھیجیں گے، جو سرکاری نوکر ہیں ان کے بھی گھر والے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. میری فوج کی فیملیز بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گی. اس کو کیوں جلدی تھی اچکن سلانے کی؟ کیونکہ اس کا FIA میں کیس تھا. 24 ارب روپیہ انہوں نے جو چوری کیا تھا وہ FIA میں اس کو سزا ہونے والی تھی. میں اگر وزیر اعظم بن جاؤں گا تو میرے FIA کے کیس نہیں ہوں گے. شہباز شریف غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا. ہم پیسے بھی نکالیں گے اور تمہیں جیل میں بھی ڈالیں گے. دونوں بھائی کان کھول کے سن لو، ہر ڈاکو کا وقت آ جاتا ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے، تمہارا وقت آ گیا. آرٹیکل 63A سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں ہلچل مچ گئی ہے. وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز نے اتحادیوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین گروپ کے رہنماؤں اور اراکین اسمبلی سے الگ الگ ملاقاتیں کی گئی ہیں. اتحادیوں نے آئندہ بھی حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کا عزم کیا ہے. مزید جانتے اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قائرہ نے ملاقات کی. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ عمران خان نے 4.25 برس قوم کو دھوکہ دیا اور نوجوانوں کو گھروں اور نوکری کے جھوٹے خواب دکھائے. غلط پالیسی کی بنا پر معیشت کو تباہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ، سید علی حیدر گیلانی اور غضنفر علی خان سمیت دیگر MPs نے ملاقات کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ پنجاب میں اتحادیوں کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہے. سب مل کر پاکستان کی خاطر دن رات خلق خدا کی خدمت کریں گے. حمزہ شہباز سے جہانگیر ترین گروپ کے اراکین صوبائی اسمبلی نے بھی ملاقات کی اور آئندہ بھی مل کر چلنے کے عزم کا اعادہ کیا. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے حمزہ شہباز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کہتے ہیں حمزہ شہباز اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نئے الیکشن کرائے جائیں. مرکز میں بھی شہباز شریف کے پاس 172 ووٹس پورے نہیں ہیں. ان کی حکومت عملی طور پر ختم ہو چکی ہے. بہتر ہے کہ وہ خود نئے الیکشن کا اعلان کر دیں. 25 اراکین جو پنجاب اسمبلی کے ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ مائنس ہو گیا ہے حمزہ شریف کے ووٹوں سے. اپوزیشن ہے جو موجودہ جس کو PTI لیڈ کرتی ہے اور PMLQ اس کا حصہ ہے، اس کے پاس 173 ووٹ ہیں اور حمزہ شریف کے پاس اس وقت 172 ووٹ ہیں. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ عدالت عالیہ میں یہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک انلیگل طریقے سے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کا کوورنٹو کی رٹ جاری کی جائے اور حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کیا جائے اور پاکستان یہاں پنجاب میں ایک نیا الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے. اس وقت جو نمبر گیم سینٹر میں ہے وہاں پر بھی صدر مملکت جو ہیں وہ کسی بھی وقت جو شہباز شریف ہیں ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں. 172 ووٹ اس وقت شہباز شریف کے پاس بھی نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا طارق نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور رہیں گے. منحرف ارکان کے ووٹ پر سپریم کورٹ کی رائے آئی ہے، فیصلہ نہیں. اگر 25 ارکان ری سیٹ ہوتے ہیں تب بھی عددی اکثریت نون لیگ کے پاس ہوگی. کیا سرائیاں کی گئیں کہ جس طرح پنجاب حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ شاید نہیں رہے. ایک کیس اس وقت 26 MPs کا الیکشن کمیشن کے سامنے جو زیر سماعت تھا اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ہماری واضح برتری ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب پہ حکومت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور حمزہ شہبازی وزیر اعلیٰ رہیں گے. الیکٹورل ریفارمز ہماری ترجیح ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اس سے تب تک بات نہیں ہوگی جب تک یہ کوئی راہ راست پہ نہیں آئیں گے. تو ان سے کون بات کرے گا اور کیوں کرے گا؟ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 31 مئی سے پہلے فیصلے آئیں گے. بہتر ہے لانگ مارچ سے پہلے انتخابات کی تاریخ آ جائے. یہ لوگ اداروں سے بھیک مانگ رہے ہیں. آصف علی زرداری نے انہیں وہاں مارا جہاں پانی بھی نہ ملے. ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے عمران خان کہ اس ملک میں انتخاب کراؤ. اگر تم نے عمران خان کو
लॉन्ग मार्च से पहले इंतखाब की तारीख ना दी तो फिर इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ। वो बुलाओ अब नवाज शरीफ को, वहाँ क्यों लंदन में बैठा हुआ है ना, पासपोर्ट उसके पास है, आए ना और कौम का जज्बा देखे। कौम इन बूट पॉलिश करने वाले खानदान को हमेशा के लिए रद्द करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद BAP के जाम कमाल, PTI के नाराज रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रेंद और ANP के असगर अचकज़ई और दीगर ने जमा कराई है। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो के लिए नई परेशानी, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। तहरीक अदम एतमाद साबिक वजीर आला BAP के रुकन जाम कमाल, PTI के नाराज रहनुमा यार मोहम्मद रेंद और ANP के रुकन असगर अचकज़ई ने 14 अरकान के दस्तखतों के साथ जमा कराई है। BAP सरबराह जाम कमाल ने मीडिया से बातचीत में कुद्दूस बज़ंजो पर शदीद तनकीद की। कुद्दूस बज़ंजो साहब यकीनी तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं, एक MP हैं और वजीर आला हैं, लेकिन कुद्दूस बज़ंजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। हमने कई बार इस हुकूमत को बार बार कहा कि आपके कई इकदामात ऐसे हैं जो कि बलूचिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सरदार यार मोहम्मद रेंद PTI की मरकजी क़यादत से नाराजगी का इजहार किया। हम ये चाहते थे कि जो काम जाम साहब के वक्त में नहीं हो रहे थे वो अब होने चाहिए, मगर वहाँ जाम साहब, अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नजर आते। अवामी नेशनल पार्टी के रुकन असगर अचकज़ई ने दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नंबर पूरे हैं। हमारे यहाँ सियासत कमिटमेंट पे चलती है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होते। आज गुनाह से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया है, मजीद इस गुनाह में हमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद पर BAP के 7, ANP के 3 और PTI के 4 अरकान के दस्तखत हैं। तहरीक अदम एतमाद आने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने वज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज को ओहदों से हटाने की हिदायत कर दी है। हटाए गए अफराद में नवाबजादा तारिक मक्सी, मुबीन खान खिलजी, नेमतुल्लाह जहरा, मलिक नईम बाज़ई और मिठा खान शामिल हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फराज़ीम शाह कहती हैं कि मजीद ब्रिगेड खुदकुश हमलों के लिए मजीद खवातीन को तैयार कर रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि होशाब से नूर जहां नामी खातून और उसका एक साथी गिरफ्तार किया गया है। असलम उर्फ अच्छू अफगानिस्तान में मारा गया है। इसकी बीवी यास्मीन और वहीदा खवातीन खुदकुश हमला आवरों को तैयार कर रही है। आरजू बाजार ओशाब जिला तुर्बत से एक मकान से एक खातून को जिसका नाम नूर जहां दुख्तर वाहिद बख्श है गिरफ्तार किया और उसके साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया जिसका ताल्लुक कल अदम तंजीम BLA की झेली शाख मजीद ब्रिगेड से है। आप लोगों को याद होगा कि असलम उर्फ अच्छू एक दहशतगर्द था जो अफगानिस्तान में मारा गया। उसकी जो वाइफ है यास्मीन, नूर जहां के मुताबिक यास्मीन सरबराही भी कर रही है और खवातीन को मजीद तैयार किया जा रहा है खुदकुश हमलों के लिए। और इसमें इसकी एक और भी साथी वहीदा नाम है उसका, जो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। नूर जहां के मुताबिक 3 खवातीन के नाम जो अब तक मैं आप लोगों को बता दूं, वहीदा, फहमीदा और हमीदा। और नूर जहां का ये भी कन्फेस उन्होंने किया है कि जो मजीद ब्रिगेड हैं वो बाकायदा तौर पर इन खुदकुश हमलों के लिए खवातीन को तैयार कर रहे हैं। उसे माली मामनत जो है वो हासिल थी और पैसे बाकायदा तौर पर एक शख्स नामी नदीम के थ्रू दुबई से भेजे जा रहे थे। ड्रॉ इंडिया जो है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के पीछे है हमेशा से और ज्यादातर बलूचिस्तान में ही उसकी जो कार्रवाइयां हैं वो सामने आती हैं।
بہادری اور شجاعت کی داستانیں رقم کرنے والے افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازنے کے لیے GHU راولپنڈی میں تقریب ہوئی. ISPR کے مطابق تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 88 افسران اور جوانوں کو اعزازات دیے. 48 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا اور 7 افسران، 3 جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور 30 جوانوں کو تمغہ بسالت سے نوازا گیا. شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہی پاکستان محفوظ ہے. شہیدوں کی قربانیاں بھولنے والی قومیں مٹ جاتی ہیں. یہ فوج ہی ہے جو صبح سے شام تک پاکستان کے چپے چپے پر پہنچ جاتی ہے. یہ پاکستان جو آج محفوظ ہے، جہاں ہم رات کو آرام سے سوتے ہیں، یہ انہی آفسرز، JCOs اور جوانوں کے خون کی قربانی کے ذریعے ممکن ہوا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اصل ہیرو یہ ہمارے شہید ہیں، یہ ہمارے غازی ہیں. اور جو قومیں اپنے شہیدوں کو یا ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں. شہید جو ہے جب تک دنیا قائم ہے اس کا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہداء کے ورثات کی دیکھ بھال کریں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی قربانی کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے. یہ فوج ہی ہے جو صبح سے لے کے شام تک پاکستان کے ہر چپا، کیا سیلاب ہو، کیا طوفان ہو، کیا زلزلہ ہو، کووڈ ہو، ہر جگہ فوج آپ کو ملے گی. کوئی حادثہ ہو فوج بتائے بغیر وہاں پر پہنچ جاتی ہے. ہمارے پاس ایسی مائیں ہیں جو اپنے لختے جگر، ہماری ایسی بہنیں ہیں جو اپنے شوہر، اور ایسے بچے ہیں جو اپنے والد اس ملک پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. بڑی عدالت کے بڑے فیصلے کے شہباز اور حمزہ حکومت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ قانونی ماہرین کی آراء پر مبنی. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ. سپریم کورٹ کا فیصلہ، قومی اسمبلی والے بچ گئے. اراکین پنجاب اسمبلی تذبذب کا شکار. صدارتی ریفرنس پر عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی سے متعلق نئی بحث کا آغاز ہو گیا. کیا قائد ایوان پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ درست تھی؟ منحرف اراکین کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں؟ کیا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں یا نہیں؟ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کر دی گئی. عدالت عظمیٰ کا فیصلہ واجب العمل ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات جائے گی تو پھر یقیناً وہ اس سے انفلوئنس ضرور ہوں گے. پھر وہ جو الیکشن ہے حمزہ شہباز کا، وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ سسٹین نہیں رہ سکے گا. آرٹیکل 63A کا استعمال اسی وقت ہوگا جب وہ شخص جو ہے وہ رائٹ آف ووٹ اپنا استعمال کرے گا اور اس کے ووٹ کو ڈس ریگارڈ کیا جائے گا. آئینی ماہرین کا ماننا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال مبہم ہے. فیصلے میں ذکر نہیں حمزہ شہباز اعتماد کا ووٹ لے کر آئینی بحران کو ختم کر سکتے ہیں، جن کے پاس لکی نمبر 186 کی بجائے 177 موجود ہے. گورنر کو کمیشن آ جائے یا وہ اس کے پاس یہ امپریشن ہو کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اسمبلی میں اکثریتی ممبران کا اعتماد کھو چکا ہے تو پھر اس کو وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے. موجودہ صورتحال میں نون لیگ آرٹیکل 130 کی شق 4 کا سہارا لے رہی ہے، تاہم معاملات کو نمٹانا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی صوابدید ہے.